بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و ازواجہ وبارک وسلم۔ مسلمان کی ضرورت کے لیے چل کر جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اچھا کیا میں اس سے تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کے لیے چلے اور اس کام میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ ہوگی۔ یتیم کا اکرام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری یہ ضرورت پوری ہو جائے؟ تم یتیم پر شفقت کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں اسے کھلایا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ حضرت بشیر بن عقربہ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا، میرے والد کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ میں یہ سن کر رونے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کر لیا اور فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں؟ مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 نعمتوں میں سے کون سی نعمت سے نواز کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ ایک یہ کہ ایک آدمی یہ امید لگا کر میری طرف خلوص چہرہ کے ساتھ آتا ہے کہ اس کی ضرورت مجھ سے پوری ہوگی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں اس کی ضرورت آسانی سے پوری کرا دیتے ہیں۔ اب یہ اس کا مجھ سے امید لگانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یا میرا اس کی ضرورت کو پورا کرنا بڑی نعمت ہے؟ اور میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں، یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلمان کی زیارت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
خصوصی طور پر بھی اور عمومی طور پر بھی انصار کو ملنے بہت جایا کرتے تھے۔ جب کسی سے خصوصی ملاقات کرنی ہوتی تو اس کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب عمومی ملاقات کرنی ہوتی تو ان کی مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں سب سے ملاقات ہو جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گھرانے سے ملنے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے پاس کھانا بھی کھایا۔ جب آپ وہاں سے باہر آنے لگے تو آپ نے کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنانے کا حکم دیا، تو ان لوگوں نے آپ کے لیے ایک چٹائی بچھا کر اس پر پانی چھڑک دیا تاکہ نرم ہو جائے۔ پھر آپ نے اس پر نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیتے تھے، تو ان میں آپس میں اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ جب تک ان میں سے ایک دوسرے سے مل نہ لیتا تھا اس وقت تک اسے وہ رات بہت لمبی معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی سے بڑی محبت اور نرمی سے ملتا اور پوچھتا، آپ میرے بعد کیسے رہے؟ اور دوسرے لوگوں کا جن میں بھائی چارہ نہ ہوتا تھا یہ حال تھا کہ 3 دن کے اندر ہر ایک دوسرے سے مل کر اس کا سارا حال معلوم کر لیا کرتا تھا۔ حضرت عون رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ سے مدینہ ان کے پاس آئے تو ان سے حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا تم ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے رہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ کام ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر پوچھا، کیا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں اے ابو عبد الرحمن، ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس کا بھائی نہیں ملتا تو وہ اسے پیدل ڈھونڈتا ہوا کوفہ کے آخر تک چلا جاتا ہے اور اسے مل کر ہی واپس آتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے تم لوگ خیر پر رہو گے۔